نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رحمت کسے کہتے ہیں؟ فیروز اللغات، لسان العرب، دیگر لغت کی کتابوں کو اٹھایا جائے تو رحمت کے کئی ایک معانی ملتے ہیں۔ کرم معنی بھی آتا ہے، شفقت معنی بھی آتا ہے، مہربانی کا معنی بھی آتا ہے، مغفرت کا معنی بھی آتا ہے، اور یہ سارے کے سارے معانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے۔ ابتداءً رحمت کا لفظ دو معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر ایک، رقت قلب یعنی دل کا نرم ہونا۔ نمبر دو، تعاطف، مہربانی، احسان۔ اسی طرح رحمت کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، رسول اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا ایک معنی تعاطف یعنی مہربانی اور احسان والا معنی مراد لیا جائے گا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولا جائے گا تو اس وقت دونوں معنی یعنی رقت قلب دل کا نرم ہونا، تعاطف، احسان، مہربانی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے لیے بولا جائے، قرآن کریم کے اندر اس کی مثال موجود ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولا جائے جیسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اللہ کے لیے بھی بولا گیا ہے، رسول اللہ کے لیے بھی بولا گیا ہے، ہاں معنوں کے اندر فرق ضرور آ جائے گا۔ قاضی سلیمان صاحب منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین کے اندر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو دیکھا جائے تو ان میں سے کسی کو رحمت کا لقب نہیں ملا۔ ان کے دیگر اوصاف معروف ہیں، مشہور ہیں، لیکن رحمت والا وصف معروف و مشہور نہیں۔ رحمت کا لقب فقط محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ اس لقب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملقب کیا جاتا ہے، باقی انبیاء علیہم السلام کے لیے یہ لقب معروف و مشہور نہیں۔ یہی وجہ ہے آدم علیہ السلام کا خلق تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ شیس علیہ السلام کی معرفت تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ ایوب علیہ السلام کا صبر تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا ایثار تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن یعنی آواز تو معروف ہے لیکن رحمت نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ اگر رحمت کسی کی معروف و مشہور ہے تو وہ فقط رحمت للعالمین کی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ تو باقی انبیاء علیہم السلام کی دیگر اوصاف تو معروف ہیں، مگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دیگر اوصاف معروف ہیں، وہاں ساتھ ہی رحمت والی صفت بھی معروف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اسی لقب کے ساتھ ملقب کیا جاتا ہے، باقی انبیاء علیہم السلام کے لیے یہ لقب نہیں بولا گیا۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے اندر دیکھا جائے تو ان کو سراپا رحمت نہیں کہا گیا، ان کے وجود کو، ان کی ذات کو رحمت کہا گیا ہو، ایسی مثال نہیں ملتی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کو، آپ کے وجود کو، آپ کی ذات کو سراپا رحمت کہا گیا ہے۔ مثال میں ایک دے دیتا ہوں، سیدنا زکریا علیہ السلام کہ ان پر نزول رحمت کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن ان کے سراپا کو، وجود کو، ذات کو رحمت کہا گیا ہو، ایسی مثال نہیں ملتی۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت کا ذکر ہے، تو رحمت اور چیز ہے، ما علیہ الرحمہ، جس پر رحمت اتاری جا رہی ہے وہ اور ہے، ہما شیئان مختلفان، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، رحمت اور ہے جس پر اتاری جا رہی ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام وہ اور ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کے سراپا کو، وجود کو، ذات کو سراپا رحمت نہیں کہا گیا، فقط نزول رحمت کا ذکر ہے۔ لیکن جب باری محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے، اللہ حضور کے سراپا کو، ذات کو، وجود کو رحمت کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، سراپا رحمت کسے کہتے ہیں؟ سراپا رحمت اسے کہتے ہیں کہ جس کی دعا تو رحمت ہو ہی ہو، جس کی بد دعا بھی رحمت ہو، اسے سراپا رحمت کہتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے دعا کی، اس لیے کہ وہ اپنی والدہ کے عدم قبول اسلام کی پریشانی کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، والدہ مسلمان نہیں ہے، قلب کے اندر پریشانی رہتی ہے، والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا اثر گھر پہنچتا ہے یا میں پہلے گھر پہنچتا ہوں، اس لیے دوڑ لگائی۔ لیکن جب گھر پر پہنچا، دروازے کو بجایا، دروازے کو کھٹکھٹایا، تو والدہ کے اندر سے آواز آئی کہ میں قبول اسلام کی تیاری کر رہی ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ تو میں سمجھ گیا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا اثر پہلے گھر پہنچ چکا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ یہ دعا تو رحمت ہے ہی ہے، جس کی بد دعا بھی رحمت ہو اسے سراپا رحمت کہتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے غرور اور تکبر کے اندر آ کر کہا، لا استطیع ذالک، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، دائیں ہاتھ سے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے پہچان گئے اور اپنی فہم و فراست سے پہچان گئے کہ یہ بندہ غرور اور تکبر کی وجہ سے، کہ اس کو روکا کیوں گیا ہے، اس کو ٹوکا کیوں گیا ہے، اس وجہ سے یہ
ایسی بات کر رہا ہے لا استطیع ذالک کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً بددعا دی لستطعت، تو طاقت بھی نہیں رکھ سکے گا، تو اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے اس کا یہ ہاتھ شل ہو گیا۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ یہ تو بددعا دی ہے، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا، اس کے اندر رحمت کہاں چھپی ہے؟ تو رحمت اس کے اندر یہ ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہ دینا یہ اس قدر بڑا جرم تھا۔ اللہ جل جلالہ اگر چاہتے تو اس بندے پر فوراً عذاب اتار دیتے، اللہ زمین کو حکم دیتے وہ اپنا سینہ کھولتی یا اس زمین کے اندر چلا جاتا، اللہ جل جلالہ آسمان کو حکم دیتے، ایک ٹکڑا آتا اس کی اوپر لگتا، اس کے تمام اعضاء عذاب الہی کے اندر چلے جاتے، اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بددعا دے اور ایک اس کے لیے بددعا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تو اس کا ایک عضو، ایک ہاتھ شل ہو گیا، ایک ہاتھ بیکار ہو گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بددعا نہ دیتے تو عذاب الہی کے اندر اس کے تمام اعضاء آ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا دے کر ایک عضو کو تو عذاب الہی کے اندر ڈالا ہے، لیکن باقی تمام اعضاء کو عذاب الہی سے محفوظ کیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے کہ دعا تو رحمت تھی ہی تھی، بددعا کو بھی اللہ رحمت بنا دے، اسے سراپے رحمت کہتے ہیں۔ دیگر مثالیں موجود ہیں، میں ان مثالوں کی طرف جانا نہیں چاہتا، اختصار کے پیش نظر چھوڑ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپے رحمت ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضور کے لیے الفاظ ایسے استعمال کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپے رحمت ہیں۔ آپ کے وجود کو، آپ کی ذات کو رحمت کہا گیا ہے، لہٰذا آخر میں انہی اشعار پر اجازت چاہوں گا۔ سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔